فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ تعالی امرنی بمدارات الناس، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آؤں. کما امرنی باقامت الفرائض، جیسا کہ فرض کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے وہ قانون جو فرض ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے جس سے مجھے حکم ملا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤں. مدارات اور حدیث میں کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، دیکھو صفحہ 59 میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد کہ ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، فی الامر کلی، ہر کام نرمی سے پیش آؤ. سیکھو نرمی، نہیں آتی تو سیکھو. اگر کانٹے ہو پیدائشی تو پھولوں کے ساتھ رہو، ان سے پوچھو، ان سے صحبت سے انشاءاللہ ہمارے کانٹے بھی گل بن جائیں گے. اخلاق سیکھے جاتے، اخلاقی بلندیاں سیکھی جاتی. یہ تقویٰ کا حیضہ یعنی عجیب معاملہ ہے. بعض مشرق جو داڑھی بھی نہیں رکھتے وہ اللہ کی بندیوں کو آرام سے رکھتے ہیں، اور بعض ملا خوفناک بھیڑیا کی طرح اپنی بیوی کو ستا کر ملاحیت سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. کیوں کچھ پوچھیے بس. ایک خاتون آئی میرے یہاں آج سے 15 سال پہلے. انہوں نے کہا حکیم صاحب اشرفی تیل جو درد کے لیے چوٹ کے لیے آپ بناتے ہیں مجھے چاہیے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ برقعے سے آئی تھی، کہنے لگے میرا شوہر جو مولانا صاحب ہیں، عالم ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے اتنا جوتا لگایا ہے کہ میرے سر میں چھوٹے چھوٹے گٹھلیاں پیدا ہو گئی، گڑمبے یعنی ورم کرایا ہے، کھوپڑی. یہ کیا بات ہے؟ یہ سوداویت ہے، یہ مزاج میں سوداویت ہے. اس کا علاج، جس کا مزاج سوداوی ہوتا ہے اس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے. اس کا علاج بھی کرنا چاہیے ڈاکٹروں سے. ہومیوپیتھک میں بھی دوا ہے اس کی، ایلوپیتھک میں بھی ہے، حکیموں کے پاس بھی. لیکن سب سے بڑی دوا اللہ کا خوف ہے، وہ خدا تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندوں کی صحبت ہے. ان کی برکت سے اخلاق صحیح ہو جاتے، دعاؤں شقاوت سعادت سے بدل جاتے، بشرط کی اصلاح کی نیت ہو. اتنا دل رویا کہ اللہ یہ عورت اگر کسی انگریزی دان اس کو ستاتا تو وہ کہتے کہ کیا کہاں میں پھوٹ گئی قسمت ہو، میں کس کے حوالے ہوں. آج یہ کیا منہ سے کیا کہے کہ یعنی وہ شخص مسلمان جس کے لیے شان یہ تھی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون، بخاری کی حدیث. آج مسلمانوں کا خواص مقتدا اور پیشوا داڑھی والا اور تہجد پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اور مشائخ سے بیعت بھی، اس کے گھر والے بھی خوش نہ ہوں، اس کی بیوی بھی پریشان ہو جائے. ارے ہمیں تو ایسے اخلاق سے اس کا ماحول، اس کے جس ماحول میں رہے لوگ تنگ آ جائیں کہ خدا کرے اس کو موت کب آئے، اللہ کرے بری طرح نکالا جائے اس ماحول سے. یہ کیا بات؟ ہمارے اخلاق میں اتنی شدت ہے. ارے ہمارے اخلاق میں تو وہ جذبیت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہو جائے تو سارا ماحول جس میں ہم رہتے ہیں وہ رونے لگیں گے، ہائے میرے محسن کے سر میں درد، دعا کرو آج بھائی ان کو اللہ شفا دے. یہ اخلاق سے پیش آئے کہ اگر سر میں درد ہو تو کہیں اور درد شدید ہو جائے، خدا کرے اچھا ہی نہ. کیا کہیں آپ، دل کس طرح میں دل اپنا سینے سے نکال کر آپ کے سامنے رکھیں. واللہ مجھے انتہائی غم ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ کسی مخلوق کو کوئی ستا رہا ہے. خود برداشت کر لو، اپنے اللہ سے بھی رحمت لینی ہے قیامت کے دن. سودا کرنا ہے سوچ لو اس کو. بہت متقی مت بنو، اتنا تقوی کا حیضہ مت کرو، اتنا دین میں غلو مت کرو. لا تغلو فی دینکم، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دین میں غلو مت کرو. پوچھو علماء سے، اللہ والے بزرگوں سے، یا بزرگوں کے نہیں ملتے تو بزرگوں کے غلاموں سے پوچھو، بزرگوں کے خادموں سے پوچھو کہ یہ غلو فی الدین ہے یا نہیں. جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے، جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے اتنا دو دوسروں کو. گنجائش پر عمل کرو. صورت سنت کے خلاف جو صورت اختیار کرتا ہے اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ میں کیوں داڑھی منڈا رہا ہوں یا کیوں کٹا رہا ہوں. منڈانا بھی حرام، کٹانا بھی حرام. پھر کتنا رکھنا جائز اور واجب ہے؟ ایک مٹھی سامنے سے اور ایک مٹھی سیدھے ہاتھ کو
اور ایک مٹھی بائیں ہاتھ سے. جب ایک مٹھی ہو جائے آپ بے شک کٹا دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے. عمل پلاٹنگ جو ہے وہ تحریر کی ضرورت نہیں ہے. KDA کا اگر افسر اعلیٰ اس کو پتھر لگا دے وہ بھی اعتبار کیا جاتا ہے. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صورت کے افسر اعلیٰ ہیں. ہمارے چہرے کے پلاٹنگ میں وہ سب سے افسر اعلیٰ ہیں. انہوں نے اپنے مٹھی سے پلاٹنگ کر دی ہے کہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہو. اور ریش بچہ بھی داڑھی کا بچہ بھی کاٹنا حرام ہے. یہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے آپ 70 سال کے ہو جائیں. یہ بچہ بچہ ہی ہے. ریش بچہ اس کا نام ہے, یعنی بچہ ریش, داڑھی کا بچہ. اگر یہ منہ میں گھستا ہے تو تیل لگا کر نیچے لٹکا دو. اگر آپ کے بچے کی انگلی گھس جائے, آپ کا بچہ نادانی سے باپ کے منہ میں انگلی ڈال دے تو آپ اس کی انگلی نہیں کاٹیں گے, سمجھائیں گے کہ بیٹے باپ کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے, اپنے منہ میں انگلی نہ ڈالو, جبکہ منہ بھی تمہارا انگلی بھی تمہاری, اور تم میں اپنے باپ کے منہ میں انگلی ڈالتے ہو. تو یہ صورت دل کھٹکتا ہے کہ یا اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی شکل کے خلاف جا رہے ہیں. اور سکھ جو ہے اپنے گرو نانک کے لیے جان دے رہا ہے, داڑھی رکھتا ہے, پگڑی باندھتا ہے. باطل کافر اپنے پیشواؤں کے پر جان دے رہا ہے, اور کہیں بھی جائے, امریکہ جائے, ریل میں اکیلا چاہے بیٹھا ہو, ہزاروں آدمی ریل میں سب داڑھی منڈائے ہوں, مگر کسی سکھ کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ احساس کمتری میں ہو اور کہے بھائی کیا کریں مجبوری ہے, سب کے سب دیکھو ایسے ہیں. بعض شہروں میں ایک ہی دو سکھ کے گھر انڈیا میں ہیں, مگر وہی داڑھی پگڑی کے ساتھ دندناتے ہیں. کیا ہمت ہے ان کی. ہم سب کو سبق لینا چاہیے. اکثریت مت دیکھو کہ صاحب اکثریت داڑھی نہیں رکھتی اس لیے ہمت نہیں ہوتی. سورج ستاروں کی اکثریت دیکھتا ہے. اور گناہ چھوڑ کر آپ خوشیاں محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے, مجھے شرمندگی ہے, معافی تو آپ دے دیں گے, مگر مجھے اس کی شرم آتی ہے کہ اتنے دن تک میں نے آپ کو کیوں ناراض رکھا. مجھے اتنے اپنے ایام مجرمانہ پر ندامت ہے کہ اتنے دن میں نے استغفار توبہ میں اور میں نے گناہ چھوڑنے میں دیر کیوں کی. اس تاخیر پر میں شرمسار ہوں کہ آپ میرے کردگار اور پروردگار ہیں اور ہمارے آمرزگار ہیں. آمرزگار مانے بخشنے والا, پروردگار مانے پالنے والا, کردگار مانے مالک, اور ہم ہیں شرمسار. آپ ہیں میرے آمرزگار اور پروردگار اور کردگار, اور ہم ہیں شرمسار. اور شرمسار کیسے ہیں اس کا ثبوت بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم اشکبار بھی ہیں, سبحان اللہ, اور بے قرار بھی ہیں, دل میں چین نہیں ہے. لیکن جب توبہ قبول ہوگی دل میں چین آ جائے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے. چونکہ گناہ سے دو چیز پیدا ہوئی تھی, گرمی اور اندھیرا, ظلمت اور حرارت. جب توبہ قبول ہوگی اشکبار آنکھوں سے ندامت سے تو دل میں اجالا آ جائے گا اور گرمی کی جگہ ٹھنڈک آ جائے گی. جب دل میں ٹھنڈک محسوس ہو اور اجالا محسوس ہو تو سمجھ لو توبہ قبول ہوئی. جو شخص سمجھتا ہے گناہ کر کے دل کو سکون مل جائے گا, ایک دفعہ پیٹ بھر کے خوب گناہ کر لیں اور پھر متقی ولی اللہ ہو جائیں, یہ جاہل اور نادان ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہوں سے کی آگ کو گناہوں سے بجھانے کا خیال یہ ایسا ہے جیسے پیخانے کو کوئی پیشاب سے دھوئے. پیخانہ لگ گیا, اب اس کو پیشاب سے پاک کر رہا ہے. بتاؤ دو ناپاک کا مجموعہ ٹوٹل بڑھے گا یا نہیں؟ پیشاب سے وہی گو پیخانہ اور پھیل جائے گا. اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے سکون مل جائے گا, سکون ملے گا تھوڑی دیر, چند منٹ, اس کے بعد ایسا نفس بفرے گا کہ علانیہ پھر گناہ کرتا پھرے گا. شرم و حیا ختم ہو جائے گی اور تیز بیمان کرے گا نفس, کیونکہ گناہ سے اس کی طاقت بڑھ گئی. نفس کو گناہ کی طاقت اور وٹامن مت کھلاؤ, اتنا کھلاؤ جس سے زندہ رہے.
سرکش گھوڑے کو اور گھاس دو گے تو اور سرکشی کرے گا، اٹھا اٹھا کے پٹکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا علاج کیا؟ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے اور سمجھتے ہیں گناہ کر کے گناہ چھوٹ جائیں گے، عادت ختم ہو جائے گی، نفس کا پیٹ بھر لیں، ان کے شدید تقاضوں سے اتنی شدت ہوگی تقاضے میں کہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، گناہ کرتے کرتے ایک دن مجمع میں پکڑا جائے گا۔ لیکن اپنے موسم پر موسم بارش ہے، موسم بارش اپنے موسم سے پابند ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش موسم کی پابند نہیں ہے، ان کی مشیت کی پابند ہے، جب چاہیں جس پر رحم کر دیں۔ اللہ کی رحمت کی بارش کا کوئی موسم نہیں ہے، ہر وقت ہے، بس ارادہ مشیت الہیہ اور مالک کے کرم کا بس تابع ہے، وہ جب چاہیں جس پر بارش کریں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جو فیض آباد میں بیل گاڑی چلا رہے تھے، ان کی ٹیکسٹائل مل ہے یہاں سلطان پور کے آگے فیض آباد ہے، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ خود تو دستخط کے بجائے انگوٹھا لگاتا ہے، اور ایک بی ایس سی کو ڈانٹ رہا تھا کہ کیوں لیٹ کر کے آئے، اللہ صاحب کورنگی سے آتا ہوں بس نہیں ملتی، اس نے سخت الفاظ سے ڈانٹ لگایا اس کو۔ میں نے کہا دیکھو رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ورنہ بی ایس سی ہے، اس کی فیکٹری تو اس کی ہونی چاہیے، یہ انگوٹھا ٹیک صاحب کو فیکٹری نہیں ملنی چاہیے، مگر رزق جو ہے وہ رزق تابع عقل نہیں ہے، تابع فضل ہے، اسی لیے اللہ نے رزق کا نام ہی فضل رکھ دیا۔ وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز جمعہ ہو جائے اب دکان کھولنے کی اجازت ہے، جاؤ میرا فضل تلاش کرو۔ روزی کا نام اللہ نے فضل کیوں رکھا؟ کہ تم محنتوں سے، اپنی طاقتوں سے اور اپنی دانشوری سے روزی نہیں پاؤ گے، میرے فضل سے پاؤ گے۔ اور اسی وجہ سے نماز کے بعد جب نکلتے ہیں مسجد سے تو تعلیم سنت ہے کہ اب تم نے روحانی طور پر تربیت حاصل کر لی، تمہاری روح میری عبادت کے انوار سے منور ہو گئی، مگر ہم نے تمہیں پیٹ بھی دیا ہے، اور جس میں سواری ہے اور روح سوار ہے، تو ذرا سواری کو بھی جا کے ناشتہ پانی کھلاؤ، پیٹ میں ڈالو کچھ۔ لہذا یہ سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے روزی مانگتا ہوں۔ یہاں فضل سے مراد ناشتہ ہے، چائے اور انڈا اور مکھن ڈبل روٹیاں ہیں، کہ آپ کی عبادت تو کر لی، اب ہمیں اپنا فضل بھی دیجیے کہ آپ نے پیٹ بنایا ہے تو ہم پیٹ میں بھی اب کچھ پلیٹ میں رکھ کر سمیٹ لیں اور فلیٹ میں لیٹ لیں۔ یہ وزن دیکھ رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ حسن کا جو اثر نہیں مانے گا وہ قرآن شریف کا مخالف ہے۔ حسن سے ڈرو، حسینوں سے دور رہو، ورنہ سارا گول ٹوپی نکل جائے گی۔ ایسے خبیث حرکت میں مبتلا پاؤ گے اپنے کو کہ حیران ہو جاؤ گے۔ حسینوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو جن مصر کی عورتوں کے پاس چاقو تھے اور لیمو تھا، اور مصر کی بادشاہ باقی بیوی نے کہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تو اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ کے لیمو کاٹ لینا، مگر بجائے لیمو کے انگلیاں کاٹ دی۔ یہ حسن کا اثر ہے، یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت کی ہے کہ اپنی گول ٹوپیوں پر بھروسہ مت کرو، اپنی مقطع اور چقطع داڑھیوں پر بھروسہ مت کرو، امردوں سے اور حسینوں سے بے تکلف کسی بہانے سے باتیں مت کرو، ڈر جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو، ففروا الی اللہ، اللہ کا کرم ہے، بھاگو اللہ کی طرف۔ آج کل الٹا معاملہ صوفیوں کا ہے، بعض صوفیوں کا، کہ اللہ کی طرف بھاگنے کے بجائے اور اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور جتنا جال میں پھنستے ہیں اتنے ہی تڑپتے ہیں۔ جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ پھر یاد کر لو، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر، اور نیند حرام ہو جائے گی، لاکھ حرقبید میں پیتے رہو۔ شکر ادا کرو کہ خانقاہوں کی پناہ گاہیں اللہ نے بنوا دی اپنی رحمت سے۔ یہ خانقاہیں پناہ گاہیں ہیں، اگر گنہگار بھی آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، کوئی جلد اور کوئی دیر سے۔ اپنی اپنی ہمتیں عالیہ ہے، اپنی اپنی ہمت کی بلندیاں ہیں۔ بعض ہمت چور ہیں، وہ ذرا دیر سے پاک ہوتے ہیں،
اور جس نے من و عن 100% اپنی ہمت کو استعمال کر لیا وہ جلد سے جلد ولی اللہ ہو گئے۔ جنہوں نے سوچا کچھ حرام مزہ بھی لیتے رہو، یہ ہمت چوروں کا راستہ دیر سے طے ہوتا ہے۔ 2 سوال کرتا ہوں اپنے احباب سے۔ نمبر 1 کہ آپ لوگ 100% ہر وقت خوش اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں یا کچھ فیصد پرسکون اور کچھ فیصد پریشان حال رہنا چاہتے ہیں؟ اس مجمع میں اور پورے عالم میں جو بھی عقل مند ہوگا وہ یہی جواب دے گا کہ ہم 100% ہر وقت پرسکون رہنا چاہتے ہیں اور بے سکونی اور پریشانی سے ہم کو کوئی مناسبت نہیں۔ ہم بیوقوف ہوگا جو دکھ اور پریشانی کا طالب ہوگا۔ 100% ہم سکون کی زندگی چاہتے ہیں، لیلن و نہارن یعنی رات بھی دن میں بھی، صباحن و مساءن اور صبح شام بھی، وفی کل وقت من الاوقات وفی کل لمحۃ من اللمحات وفی کل لحظۃ من اللحظات وفی کل نفس من الانفاس۔ ہم کوئی سانس ایسی نہیں چاہتے کہ جس سانس میں ہم کو پریشانی اور بے چینی ہو۔ ایک سوال ہو گیا نا، اس کا جواب دیجیے کہ کس کے قبضے میں ہم کو ہر وقت باسکون اور چین اور اطمینان کس کے قبضے میں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہماری حیات اور موت، ہماری عزت اور ذلت، ہماری بیماری اور صحت، ہماری مالداری اور غریبی، ہماری تجارت کی برکت اور تجارت میں گھاٹا آ جانا، جسم اور روح کی سلامتی اور ایمان پر خاتمے کا فیصلہ، عالم برزخ میں ابرار و صالحین کے ساتھ الحاق اور قیامت کے دن کی سختیوں میں عرش اعظم کے سائے میں بلانے کا اختیار اور میدان قیامت میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ، تو ایسی زبردست عظیم الشان با اختیار مالک کے خوش کرنے میں ہم 24 گھنٹے پرسکون رہ سکتے ہیں یا 70% اللہ تعالیٰ کو کچھ روزہ نماز تلاوت کر کے کچھ فیصد ہم ان کو خوش بھی رکھیں اور کچھ فیصد اپنے نفس کو حرام لذتوں سے ذرا بدمستیاں اور نافرمانیاں بھی کرتے رہیں۔ اب اپنی عقل سے فیصلہ کرو کہ کیا کچھ دیر سکون اور کچھ دیر پریشانی چاہتے ہو؟ بھائی مکمل سکون چاہتے ہو؟ بس اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔